الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد اور تمام سننے والے مومنین و مومنات، آپ تمام جتنے بھی مجھے سنتے ہیں، آپ کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حجاب اللہ کا اور جناب علی مرتضی شیر خدا یعنی کہ میرے پیارے کریم علی، اللہ کا چہرہ اور اللہ کی آنکھیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی زبان اور ادھر جناب اللہ کا حجاب ہیں، ان دونوں کا نکاح، ان دونوں کا عقد مبارک ہو، اور اسی مبارک عقد کے صدقے میں مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کو کبھی کوئی غم نہ آئے سوائے غم حسین کے۔ اچھا، اسی پر میں آپ کو ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ میرے کریم نبی، میرے رحیم نبی، میرے غفور نبی، میرے کریم اور تمام انبیاء کے سردار، کائنات کے وارث بلکہ وجہ تخلیق کائنات نبی، آپ نے فرمایا اے علی، تمہارا اور فاطمہ کا جب عقد ہوا نا، جب اللہ نے عقد تمہارا اور فاطمہ کا کیا تو مہر میں کل زمین کو دیا گیا، مہر میں کل زمین کو دیا گیا۔ اور علی، جو تیری ولایت کا قائل نہیں ہوگا، جو تیرے ولا کا، تیری محبت کا، تیری الفت کا، تیرے امیر ہونے کا، تیرے خلیفہ تو بلا فضل ہونے کا قائل نہیں ہے، اس کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے، اس زمین پہ چلنا حرام ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اہل سنت میں ایک عقیدہ ہے کہ جس کا پیر نہ ہو اس کی اولاد حرام ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ عقیدہ ہے، میں اہل سنت میں نہ مجھے پتا ہے نا کہ جس کا پیر نہ ہو تو اس کی شادی ہو جائے اور اس کی اولاد حرام ہے۔ تو یقین مانے وہ عقیدہ مجھے یاد آ گیا کہ اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ جو ولایت علی کا قائل نہیں ہے، نماز میں، کلمے میں، کسی بھی عبادت میں، تشہد میں، کہیں بھی علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اس کا اس زمین پہ چلنا ہی حرام ہے، کیونکہ یہ زمین تو صدقہ ہے، یہ تو مہر دیا گیا ہے، یہ تو کیا کہوں میں اب، کربلا کی زمین مولا علی اکبر کے نام پہ خریدی گئی۔ یہ کریم گھرانہ ہے، ان کی چھوڑیں بس جی، یہ رحیم و کریم گھرانہ ہے، ان کے فضائل جو ہے نا وہ عام انسان کی نطفے کی پیدائش کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جی۔ اچھا، بہرحال جی، میں نے شروع کی ہوئی ہے بخاری، پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کتنے لکھیا، تو ہم وہ کتنے لکھیا والی بات صرف پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر اس میں سے کوئی اچھی چیز، میرا پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں یا میں کسی کو روسٹ کر رہا ہوں یا کسی کے اوپر میرا معاملہ غلط ہے، شاید ہو سکتا ہے اس میں سے ہمارے کام کی کوئی چیز نکل آئے، تو وہ بہرحال آ تو نہیں رہی، تو چلیں جب بھی آئے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ باطل کبھی بھی سر نہیں چڑھتا جب تک اس میں حق کو مخلوط نہ کیا جائے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، میرے مرشد کا فرمان ہے۔ اچھا، اب جی ایک حدیث سامنے آئی ہے تو میں یاد آ گیا، یہ جی یہ ہے خاک شفا۔ میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ خاک شفا ہے، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی تسی مٹی دی ڈھیلی جی تو سجدہ کر دے ہو کی چکر ہے، وہ کی سین ہے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، کتاب صلاۃ ہے، باب نمبر ہے 541 حدیث نمبر ہے 794، صفحہ نمبر ہے 360۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 360، اس پہ جی کیا لکھا ہوا ہے کہ یا ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، حتیٰ کہ مٹی کا داغ پیشانی پر نظر آیا، یعنی کہ پانی پڑنے کی وجہ سے نا مٹی کا گاڑا ٹائپ بن گیا تھا، لیکن نبی کریم نے اسی کے اوپر سجدہ کیا، نہ کہ اس کے اوپر کچھ پہننے والی چیز کو بچھایا گیا جی، مٹی کے اوپر سجدہ کیا، پیشانی کے اوپر میں نے نشان دیکھا۔ اچھا جی، اس حدیث کے جو راوی ہیں سارے ابو سعید خدری ہیں اور یا ابو سلمہ، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نبی مکرم کرتے ہی مٹی اور پتھر پہ سجدہ کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث آ گئی جی، ہاں، کہ پہننے والی چیز پہ ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی، یعنی کپڑے کی جس پہ نسبت ہو، قالین ہے، چٹائی ہے،
کوئی کارپیٹ ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ایرانی کلین بھی ہو تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہننے میں آتا ہے نا، کپڑے میں آتا ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ نبی مکرم نے سجدہ کیا ہو، مٹی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یہ حدیث ہے جی، دوبارہ سے نوٹ فرما لیجئے گا۔ حدیث کا نمبر آپ کو ریویو کر دوں، جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ ہے، باب نمبر 541، حدیث نمبر 794، صفحہ نمبر ہے 360، صفحہ نمبر 360۔ جی یہ ہے جی صفحہ نمبر 360۔ جی یہ 360 صفحہ ہے، یہ کتاب بخاری ہے، ٹھیک ہے، بخاری کا 360، یہ میں آپ کے تسلی کے لیے۔ اچھا جی ایک اور حدیث ہے جی، جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ ہے، باب نمبر 551، حدیث نمبر 812، صفحہ نمبر ہے 366۔ اچھا شیخ روایت کرتے ہیں، مجھ سے اس شخص نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر گیا تھا، آپ نے لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور نماز پڑھی۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا ابو عمر تمہیں یہ کس نے بات بتایا؟ کہا ابن عباس نے۔ یہ کہنے والا کہتا ہے کہ ابن عباس نے۔ یہ قبر کے اوپر کی بات ہو رہی ہے جی، ایک الگ تھلگ جگہ تھی جہاں پر ایک قبر تھی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اچھا الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ امام معصومین علیہ السلام اور امام رضا، امام علی نقی، امام تقی، امام جعفر صادق، یہ ائمہ معصومین کے روزوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اصل میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ شرک بدعت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے۔ آیا کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے روزوں پہ جا کے اگر نماز پڑھتے ہو تو وہاں پر ہمارا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ان کی پڑھ رہے ہیں، یا تشہد میں ولایت علی کا ذکر کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں کنسیپٹ کلیئر ہوگا نا تو ماریں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں۔ اب وہ کیا رہا ہے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، پڑھ میں بخاری رہا ہوں، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ مارے گا۔ ایسے ہی ہے نا، مارتا ہمیشہ بندہ وہی ہے، جھگڑے گا ہمیشہ وہی جس بندے کے پاس نہ تو کردار ہوگا اور نہ جواب ہوگا اور نہ عقل ہوگی نہ تمیز ہوگی۔ اگر ہے تو بھئی بخاری کا جواب اسی مستند کتاب سے دے نا۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے بخاری کو؟ کیوں اس کو کہتے ہو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے؟ آگے اچھا جی، اچھا رینڈملی پڑھ رہا ہوں میں جی، میں رینڈملی پڑھ رہا ہوں، میں کو کسی ایک موضوع کو نہیں پڑھ رہا۔ اچھا اس میں اسی میں حدیث ہے، کتاب جمعہ باب نمبر ہے 579، حدیث نمبر ہے 867، صفحہ نمبر 381، جس میں یہ ہے کہ زہری کی روایت ہے کہ یزید بن صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ میں اذانوں کا جو اضافہ کیا وہ تیسرے خلیفہ نے کیا۔ حدیث ہے، اگلی سن لیجیے جی۔ بی بی عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے گانا سنا اور آپ کے شانوں کے اوپر سر رکھ کے گانا سنا، یہ اسی کی لیول کی پہلے میں پڑھ چکا ہوں، کئی حدیثیں ہیں۔ اچھا جی آگے اس کے بعد جناب والا نبی پاک کے بعد سنت کا بدلہ جانا، ٹھیک ہے جی، عیدوں کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، متاع اور حج کے حوالے سے، عمرہ اور حج کو اکٹھا، یہ ساری چیزیں نبی مکرم کے دور کے فوراً بعد بدلی گئی ہیں، یہ حدیثیں ہیں جی۔ کتاب ہے عیدین باب نمبر 607، حدیث نمبر ہے 906، صفحہ نمبر ہے 395، اس میں ہے کہ کیسے نبی پاک کے بعد سنت رسول کو بدلا گیا۔ اچھا جی اس کے بعد جناب والا ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں وسیلہ کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن دینار روایت کرتے ہیں میں نے ابن عمر کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا، وہ ان کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، گوری رنگت کے ان کے چہرے کے صدقے میں بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے حامی اور بیواؤں کے آسرا ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو، یا اللہ تیرا سونا نبی، تیرا کریم نبی، تیرا رحیم نبی تو میری گودی چ دیتا، میں پالیا اے میرے مالکا، میں اودے چہرے دے صدقے دے نال، اودے چہرے دے وسیلے دے نال تیرے کولوں بارش مانگنا، بارش پا۔ اور کیا ہوا؟ بارش برسی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ شعر ابھی ختم نہیں کیا تھا کہ اتنی بارش برسی کہ لوگ اپنے گھروں میں دوڑ کر گئے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، کون تھا؟ کافر، مسلمانوں کے لیے
الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی یہ شان ہے جن کو پتا تھا کہ نبی کی معرفت کیا ہے. جی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ میرے نبی کی معرفت کیا ہے. ہاں جی یہ پتا ان کو ہے جن کو اللہ نے معرفت دی ہے کہ کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں. ان کی معرفت ہر کسی کو نہیں ہے. چاہے جتنی مرضی ریڈیو میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے لوگوں کی دکانیں توڑو, لوگوں کی فرنیچر توڑو, لوگوں کی گاڑیاں توڑو, کبھی ان کا کردار اپنے اندر لے کے آؤ, پھر کہنا کہ ہم نے نبی پاک سے محبت اور عشق کا دعویٰ کیا ہے. اچھا جی اس کے بعد جناب والا ہاں ایک اور روایت جی یہ سامنے آ گئی ہے, پڑھ ہی دوں. جلد نمبر 1 ابواب ہے جی اس کا الاستسقاء باب ہے 660 حدیث نمبر 376 صفحہ نمبر 418. نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت فرما. لوگوں نے کہا اور نجد میں, تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت فرما. لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں, تو فرمایا وہاں زلزلہ اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا گروہ بھی نکلے گا. نجد کہاں پر ہے جس کو نہیں پتا, سب کو پتا کہ نجدی کس کو کہتے ہیں اور نجد کون ہے. یہ حدیث ہے جی, یہ ابن عمر سے روایت ہے. اچھا یعنی وہابیوں کا سب سے بڑا گروہ نجد میں ہے جی, اور یہ حدیث ہے اور انہی کی بڑی کتاب, وہی سب سے بڑی اس کو کتاب مانتے ہیں. ہاں جی آج میں نے ایک فیس بک پہ وہ دیکھا تھا کہ امیر شام اپنے مسلمانوں کے ماموں کے نام کی سبیل لگائی ہے, اور کیسے بدبخت لوگ ہیں. اگر ہم حسین کے نام کی سبیل لگائیں تو کہتے ہیں بدعت ہے, اور ان کے نام کی سبیل لگاتے ہیں جنہوں نے پانی بند کیا تھا اور کہتے ہیں جی یہ سنت ہے. کیسی حرام خوری والی بات ہے. حرام خوری ہے نا, اصل میں حرام خوری چلتی چلتی نسلوں میں ٹریول کرتی کرتی یہاں تک پہنچی ہے کہ آج کا حرام خور اپنی کتاب کی حدیثوں کو ماننے کی بجائے مارتا ہے, ماننے کی بجائے مارتا ہے. مانو نا, پھر تم نے لکھی ہیں, تمہارے بڑوں نے, تمہارے اماموں نے لکھی ہیں. اچھا جی اب اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ ہاں جی ہاں حضرت علی نے جب نماز پڑھائی 11 صحابی 12 صحابی موجود تھے اور مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی, تو لوگوں نے کہا کہ جس میں ابو ہریرہ اور دوسرے ابو قتادہ جیسے بھی لوگ شامل تھے, جنہوں نے کہا کہ آج ہم نے سیم ٹو سیم ویسی نماز پڑھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 خلفاء گزرے ہیں ان کے دور میں نماز وہ نہیں تھی. صحابی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پڑھائے تو نبی پاک کی طرح اس کے درمیان میں جو معاملات ہے, اس کا مطلب ہے گڑبڑ تو ہو گئی نا جی, گڑبڑ ہوئی ہے تو آج 4-5 طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے, ورنہ نبی نے تو ایک ہی طرح پڑھی ہے. آگے جی آگے آپ کے سماعتوں کی نظر جی ہے جلد نمبر 1 ابواب ہے سہو باب نمبر ہے جی 774 حدیث نمبر ہے 1144 صفحہ نمبر ہے 474. ابو ہریرہ روایت کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ زیادہ روایات کرتا ہے, کیا کروں. میں ایک شخص سے ملا اور اس سے پوچھا رسول اللہ نے گزشتہ شب عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی. بولا مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا تم نماز میں موجود نہیں تھے. کہا ہاں موجود تھا. تو میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ فلاں سورت پڑھی تھی, اسی وجہ اور اسی یادداشت کے باعث سب سے زیادہ روایتیں میں نقل کرتا ہوں جناب والا. ہاں جی ایک بندہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا, اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز میں کون سی سورت پڑھی, اور وہاں پر یہاں کتابوں میں ہمیں پتہ نہیں نجم اور کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے. وہ صحابہ کو تو بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ نبی مکرم نے کون سی سورت پڑھی ہے. اور ابو ہریرہ کہتا ہے کہ مجھے یاد تھا, اسی لیے میں زیادہ روایت لکھتا ہوں کیونکہ میرا حافظہ باقیاں نالوں تیز سی, لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک نے کون سی سورت پڑھی. جناب والا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کتنے تو یہ کتنے لکھیا والا بات ہے نا, وہ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ظہر کی 4 اور ذی الحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں بخاری افسوس تو ہمیں کیا ہونا ہے اس کا کہ بخاری کی اس واضح روایت کے بعد بھی جو لوگ شیعوں کی حالت سفر میں قصر نماز پر اعتراض کرتے ہیں, یقیناً ان کو نہ تو پھر قرآن کا پتہ ہے اور نہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہے, بس ٹھیک ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ اسی میں نمازوں کا اکٹھا کرنا, مٹی پہ سجدہ کرنا
اور باقی اصحاب کا کردار، لوگوں کا بھاگنا، یہ آگے ساری حدیثیں لکھی ہیں، پڑھتا جاؤں نا تو 2 4 4 5 5 پڑھتا ہوں. اچھا پتہ سب کو ہے، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جن کے باپ دادا نے کربلا میں مولا حسین کے مد مقابل 9 لاکھ لوگوں نے سرکشی اور تلوار اٹھائی تھی نا، نیزے اٹھائے تھے نا، پتھر اٹھائے تھے نا، انہی کی اولاد آج جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے مانے گی؟ انہوں نے تو یہ لانچ کیے تھے اپنے خود ساختہ امام، انہوں نے تو اپنے اماموں کو لانچ کیا تھا پیسے دے کر، درباروں سے پیسے دے دے کر حدیثیں لکھوائی گئی ہیں نا، وہ کیسے مانے؟ اصل دین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے پاس تھا، اس کو دبانے کے لیے تو لوگوں نے کروڑوں روپے کا خرچہ کیا، لونڈیوں کا خرچہ کیا، اماموں کو زہر دیا، اماموں کو قتل کیا کہ اصل دین نہ کہیں لوگوں تک پہنچ جائے. بہرحال انشاءاللہ پڑھیں گے جی. مولا غازی آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کا ہم ناصر ہو، یا علی مدد.